اور سنو، یہ ریمائنڈر نہیں، یہ الزام نامہ ہے۔ 14 شعبان کی رات مطلب 15 شعبان آتے ہی قبرستان بھر جاتے ہیں، قبریں سجتی ہیں، حلوے پکتے، لوگ گھومنے نکلتے ہیں، اور رات بھر ایسی نفل پڑی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، اور صبح کا روزہ اسپیشل بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ سب دین ہے۔ نہیں، دین شور سے نہیں، دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلی بات، قبرستان جانا۔ ہاں، قبرستان جانا جائز ہے، مگر 14 15 شعبان کو خاص بنا کر جانا یہ بدعت ہے۔ جو چیز ہر دن جائز ہو اسے ایک تاریخ سے باندھ دینا دین میں نیا قانون بنانا ہے۔ دوسری بات، قبرستان کو سجانا، لائٹس، پھول، میلہ، روشنی، قبر کو یاد موت کی جگہ فیسٹیول گراؤنڈ بنا دیا۔ قبر کا مقصد ہے کہ تو بھی مٹی بنے گا، مگر آج ہم نے اسے گھومنے پھرنے کی جگہ بنا دی۔ یہ عبادت نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تیسری بات، حلوے پکانا۔ اس رات حلوے پکانا کیا دلیل ہے؟ قرآن میں ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے کیا؟ اب کہو گے نہیں، تو یہ بتاؤ اس پر ثواب کا اسٹیکر کیوں ہے؟ سمجھو، جب روایت عبادت بن جاتی ہے تو وہی بدعت ہوتی ہے۔ چوتھی بات، رات بھر گھومنا، بائک رائڈنگ گروپس، بے مقصد گھومنا، نام کیا؟ شب برات۔ اگر یہ صحیح میں عبادت کی رات ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تماشا بننے دیتے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ صرف تمہارے نفس کا جشن ہے جسے تم قابو نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات، رات بھر فالتو کی نفل پڑھنا۔ ہاں، نفل عبادت ہے، مگر کب؟ جب سنت کے اندر ہو۔ اس رات فکس رکعت، فکس طریقہ، فکس اناؤنسمنٹ، یہ دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیلنڈر لاکڈ نہیں تھی۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا وہ عبادت نہیں بن سکتا، چاہے رات بھر کرو یا زندگی بھر۔ چھٹی بات، اس رات مردوں کے نام پر کھانا نکالنا، دیگے چڑھانا، حلوہ بانٹنا، یہ سمجھنا اسے مرحومین کی روح کو فائدہ پہنچا۔ یہ سب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے۔ دین جذبات سے نہیں، دلیل سے بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی رات کو مقرر کر کے کھانا نکالنے کا حکم نہیں دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے۔ اگر یہ اتنا ہی ضروری عمل ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرتے، مگر تاریخ خاموش ہے، اور یہ خاموشی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسلام نے مردوں کے لیے جو چیز سکھائی ہے وہ صاف ہے، دعا، استغفار اور صدقہ۔ صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ خاص رات کو خاص نیت سے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ روح تک تھالی پہنچ گئی۔ نہیں، صدقے کا اصل مطلب ہے غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کا پیٹ بھرنا، نہ کہ رسموں کا بوجھ اٹھانا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم جو فائدہ دے، اور تیسری چیز نیک اولاد کی دعا۔ اب سوچو، کیا اس رات کی دیکھ ان 3 چیزوں میں شامل ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اکثر لوگ جو کھانا نکالتے ہیں رات میں وہ زندہ لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، دین کو نہیں۔ دین کو رسموں اور غلام بنانے کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور اگر مرحومین سے محبت ہے تو ان کی قضا نماز تمہارے حلوے سے پوری نہیں ہوئے گی، نہ ان کے گناہ دھلیں گے رات کی دیکھ سے۔ جو کام کا ہے وہ کام کرو، سچی توبہ، دعا اور مستحق کو بنا شوق صدقہ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دین کو رسموں سے آزاد کر دو، نہیں تو رسم دین کو کھا جاتی ہے اور ہاتھ میں صرف دیکھ رہتی ہے، ہدایت نہیں۔ ساتویں بات، اس رات روحیں گھر آتی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ برزخ کا مطلب ہے روحوں کا دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس رات روحیں گھر آتی ہے وہ قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے۔ آٹھویں بات، جو اس رات پھیلا دی جاتی ہے اور یہیں سے عقیدہ بگڑ کر کہانی بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ عرش پر آتے اور زندگی، موت، رزق، تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ غور سے سنو، یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح حدیث سے، اور نہ ہی صحابہ سے۔ پہلی بات، اللہ آتے جاتے نہیں، جیسے مخلوق آتی جاتی ہے۔ جس نے اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لیا اس نے اپنا عقیدہ پہلے ہی خراب کر لیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تقدیر کا سالانہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل کیا اور اسی رات ہر حکمت والا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور وہ رات کون سی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر، یعنی ليلة القدر کی رات جو رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے ہے، تاکہ شعبان کو۔ اب سوال یہ ہے اگر تقدیر کا فیصلہ شعبان کو ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ليلة القدر اور رمضان کا ذکر کیوں کرتے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو تقدیر لکھتے، یہ بات بنا دلیل کا عقیدہ ہے، اور جو بات قرآن سے ٹکرا جائے وہ حق نہیں ہوتی، چاہے جتنی پرانی ہو۔
नवी बात, रोजा रखना। हाँ, रोजा रखना इबादत है, मगर 15 शाबान का रोजा इस नियत से रखना कि इस रात का हिस्सा है तो ये बिदअत बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखे, मगर कभी भी तारीख को इबादत का प्लान नहीं बनाया। ये 9 बातें थी इस रात की, जिससे ये साबित होता है कि ये रात कोई बरकत वाली रात नहीं है, ना का रोजा कोई जरूरी है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो जो इस रात के अपोजिट आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन कुछ साथी मेरे साथ होंगे और फरिश्तों ने बाएं तरफ ले जाएंगे। मैं कहूंगा या अल्लाह ये मेरे साथी हैं, तो कहा जाएगा तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जाने के बाद हम दिन में क्या क्या चीजें शामिल कर ली थी। ये बात बिदअत का सीधा फैसला है। अब आखिरी बात, इसको लिख लो। मसला ये नहीं कि तुम रात जागते हो, मसला ये है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जागते हो। मसला ये नहीं कि तुम रोजा रखते हो, मसला ये है कि तुम तारीख को इबादत बना लेते हो। रस्मों को छोड़ो, कैलेंडर को दीन से निकाल दो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वापस लाओ। अल्लाह हमें इस बिदअत से बचाए और हक पर जमा दे। आमीन।